آج 12 رمضان ہفتے کے دن آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ رب کریم کے دو ناموں کا ایک ایسا خاص عمل ہے کہ آج تک یہ وظیفہ رمضان مبارک کے مہینے میں جس نے پڑھا رب کریم نے غنی کر دیا، جس نے پڑھا رب کریم نے بخش دیا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ آج جو دو اعمال لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ایک وظیفہ آپ کو آخرت میں کامیابی کی یقین دہانی دلائے گا اور دوسرا آپ کو دنیا میں غنی کر دے گا، دنیا میں ایک عروج کامیابی ترقی عطا فرمائے گا۔ آپ نے صرف اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور تربیت سے پڑھنا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ جب اللہ رزق عطا فرماتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے 3 اشرے ہیں۔ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ، دوسرا اشرہ گناہوں کی بخشش کا اشرہ، تیسرا اشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرہ ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا پہلا اشرہ ختم ہو چکا ہے، رحمت کا اشرہ ختم ہو چکا ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ رمضان کے مہینے میں رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 12 رمضان ہفتے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج ان دکھیاری بہنوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر عمل کر 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 تھک چکی ہیں۔ آج 12 رمضان ہفتے کے دن ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد ہر انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ رب کریم سے ہاتھ ملا کر جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازتی ہے۔ اللہ والو، رمضان مبارک کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر مانگنے والے کو رحمتوں برکتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اللہ والے، جب رمضان آتا ہے، اللہ کے نیک ولی تمام کے تمام کام چھوڑ کر راتوں میں قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سحری تک قرآن مجید کی تلاوت تسبیحات پڑھتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں، رحمتوں کی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جبکہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے۔ ہر گھر میں رحمتیں برکتیں برسا دی جاتی ہیں، ہر گھر کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، ہر دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، ہر کام سے رکاوٹیں آزمائشیں پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں۔ اور جو بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں رات تہجد کے وقت یا سحری کے وقت دونوں ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے، آنکھوں میں آنسوں لیے مانگتا ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، رو کر تڑپ کر مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرا دیتی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال سے فائدہ نہیں ہوتا، آج میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد رب کی ذات آپ کو غنی کر دے گی۔ آج جو کہتا ہے کہ میری حاجت پوری نہیں ہوتی، آج پھر اس حاجت کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ واقعی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو رحمت کا اشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے رمضان مبارک کے 12ویں روزے سے کبھی بھی کسی وقت بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 12 رمضان ہفتہ کا دن آ جائے تو آپ نے ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کی بہاروں کو لوٹنا چاہتا ہے تو اس مہینے کی قدر کرو، جتنا ہو سکے ذکر اذکار کرو، رمضان کے روزے رکھو، نماز تراویح پڑھو، تہجد گزار بن جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت پڑھو۔ آج ایک زیر زبر کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اللہ والو، جبریل امین فرماتے ہیں، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے، اور بڑا بد قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کو راضی نہ کرے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کی اس بات پر آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان مبارک میں اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اعمال نہیں کرتا، تسبیحات نہیں پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، وہ بدبخت ہے، بد قسمت ہے۔ یہ دنیا داری، یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں جس رب کی طرف سے ہیں،
उस रब को रमज़ान मुबारक में मना लो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। आज देखते ही देखते रमज़ान की 12 तारीख 12वां रोज़ा आ चुका है। रहमत का आशरा ख़त्म हो रहा है। आप में से बहुत से लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुकी हैं, शब मिराज को लापरवाही में गुजार चुकी हैं, शब बारात को लापरवाही में गुजार चुकी हैं। आज आपके पास मौका है, रमज़ान की कबूलियत की घड़ियाँ मौजूद हैं और अभी भी बहुत से लोग रमज़ान के महीने को भी कोताही में गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, ये अज़मत और बरकत वाला महीना जब आता है अपने साथ सलामती लाता है, रहमतें लाता है, बरकतें लाता है और खसूसी कबूलियत की घड़ियाँ लेकर आता है। और इस महीने में रोज़ादार का सवाब सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने हर नेकी का अजर व सवाब बता दिया, रोज़ेदार का सवाब क्या है, रोज़े का सवाब क्या है? तो अल्लाह की हबीब फरमाते हैं कि मेरा रब फरमाता है कि रोज़ेदार का सवाब अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान राज है। अल्लाह जिसे चाहेगा जितना चाहेगा अजर व सवाब से नवाजेगा। अगर आप भी अपने ख़जानों को भरना चाहते हैं, अगर आप भी रमज़ान के महीने में रहमतें लूटना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर की हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी शादी चाहते हैं, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 12 रमज़ान हफ्ते के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़िएगा। रमज़ान हफ्ता का दिन पूरा मौजूद है। आप चाहे सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, फजर के बाद पढ़ लें, ज़ुहर के बाद पढ़ लें, इसर मगरिब इशा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। रात 9, 10, 11 बज जाएँ, लेकिन आपने इस वजीफ़े को किसी कभी गलती कोताही की वजह से नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा आपको तो क्या आपके मुकद्दर के सितारे को चमका देगा, आपके घर के बच्चे बच्चे को अरबपति बना देगा। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि 12 रमज़ान हफ्ते के दिन आप किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इससे पहले 12 रमज़ान हफ्ते के दिन की मैं खसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे शान करीमी का वास्ता आज हम सब पर नज़र करम फरमा। आज जो कोई बे औलाद है, नरीना औलाद से माला माल फरमा। जो कोई कर्जदार है, कर्ज से निजात अता फरमा। जो कोई बे औलाद है, नरीना औलाद से माला माल फरमा। जो कोई तंग दस्त है, भिखारी है, फ़कीर है, मौला सब पर अपनी ख़ास नज़र रहमत फरमा। ऐ मेरे मौला, तू जब देने पे आता है ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है। आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ अपना पूरा नाम ज़रूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहीम पढ़ लें। पढ़ना सिर्फ एक बार है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हों, लेकिन आपको अब अमल का तरीका, वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। आपके वजीफ़ा स्किप काट कर देखने से अगर कोई ख़ास बात, वजीफ़े की कोई हिस्सा मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत के साथ वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। 12 रमज़ान हफ्ता का दिन साल में एक बार आता है और जो बंदा इस दिन की कदर कर लेता है, रब काबा को राज़ी कर लेता है, अपनी हर हाजत को पूरा करा लेता है। अल्लाह वालों, एक बार सवाब की नियत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप अपना ज़ाती नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, शादी, बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आपने सिर्फ अपनी हाजत की नियत करके बैठना है। आज इसको जितना चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे अभी मांग लो।
اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج 12 رمضان ہفتے کے دن آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اے میرے مالک و مولا میرے کبیرہ صغیرہ گناہ کو بخش دے۔ یعنی جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ توجہ کیجئے، یہ 12 رمضان ہفتے کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا خاص وظیفہ ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا مستند اعمال ہے، ایک ایسا مجرِ وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، آپ نے اوپر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً اسے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، رب کریم آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، آپ کے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، بندھوں کو توڑ دے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ صرف یاد رکھیے گا کہ آپ نے 12 رمضان ہفتے کے دن کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس وظیفے کو پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ من پسند نوکری مانگے گا تو نوکری مل جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ رب کو راضی کرتے ہیں، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس سے جگہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات ہیں، اور 11 حاجات ایسی ہیں جو ناممکن آپ کو لگتی ہیں، تو آپ کی 11 کی 11 ناممکن حالات ممکن ہو جائیں گی۔ صرف رب کریم سے مانگنے والا ہو، رب کو منانے والا ہو، یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالے کو کھول دے گا، آنے والی نسلوں کو رزق و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کو 11 بار اس طرح پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مغنی یو 1 بار ہو گیا، یا مغنی یو 2 بار ہو گیا، یا مغنی یو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کر آپ نے اس سے جان چھڑا لینی ہے۔ تھوڑا پڑھو، ستھرا پڑھو۔ صحابہ کرام کو ندامت سے پڑھتے، شرمندگی سے پڑھنے کے بعد اوقات انسان کی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، تاکہ آپ کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو سکے۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور فوری طور پر بغیر جگہ چھوڑے آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا مغنی یو کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں، اگر بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اگر کسی کے حالات اتنے برے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر کوئی اتنا بے روزگار ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اگر کوئی اتنا مایوس ہے کہ سامنے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی، یا غنی رمضان ہفتہ کے دن پڑھ لینا۔ یہ ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے، یہ آخری موقع ہے۔ اگر 12 رمضان ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھا، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوے کے بغیر اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ رمضان کے 12ویں روزے کا خاص و شرطی عمل ہے۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اللہ والو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ خاص وظیفہ 12 رمضان کا وظیفہ ہے، اس لیے اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے یا مغنی یو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بتاؤں گا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ یہ اعمال وہ مستند ہے اور مجرب اعمال ہے جسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ جس کی دکان پر گاہک نہیں آتے، آج یہ وظیفہ پڑھ لو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔
جس کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ والو، جو کہ نظر بد، حسد، جادو جنات کا شکار ہو چکا ہے، نظر بد ایسی بری چیز ہے کہ آسمان سے زمین پر پھینکنے میں 1 منٹ نہیں لگاتی۔ اگر آپ ان تمام نظر بد، حسد، جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں تو 12 رمضان ہفتے کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور تربیت سے پڑھتے چلے جائیے گا۔ آپ توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ یا غنی یا مغنی یو 1 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی یو 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی یو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنی یا مغنی یو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار رمضان ہفتہ کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ یا غنی یو یا مغنی یو کو 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کو غیب سے عطا کرے گی۔ رب کی ذات آپ کو یا غنی یا مغنی یو کر دے گی۔ آپ کے گھر رزق و دولت کا طوفان آ جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 12 رمضان ہفتے کے دن مل جائے گا۔ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، جب دیتی ہے چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج مانگو رب سے کیا مانگتے ہو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں رب کے فرشتے رحمتیں برکتیں لے کر گھوم رہے ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ اور جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر 1 بار مانگتا ہے، رب کی ذات 70 بار عطا فرماتی ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اگر امت کو رمضان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے تو یہ دکانیں، دفتر، کاروبار بند کر دیں، دنیا داری چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور تنہائی میں بیٹھ کر رب کا ذکر کریں، یاد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے کو ٹی وی ڈراموں میں مت دیکھ کر گزارو۔ یہ رمضان ہے، یہ اللہ کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے، یہ امت کا مہینہ ہے، یہ امت کے لیے انعامات خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اللہ کو راضی نہ کرے۔ یہ جبریل امین رب کا فرمان لے کر حاضر ہوئے۔ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رب کو راضی نہ کرے۔ رمضان کے مہینے میں خزانوں سے جھولیاں نہ بھرے۔ اللہ والو، یا غنی یا مغنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف ایک قرآنی آیت پڑھنا ہے، یعنی میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، اس کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی ذات ہر شے پہ قادر ہے اور بے شک وہی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جس کی مرضی کے بغیر آپ ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتے، جس کی مرضی کے بغیر دن رات میں اور رات دن میں بدل نہیں سکتی۔ وہ رب فرما رہا ہے، رب کے مہینے میں مانگو کیا مانگتے ہو۔ آپ نے آخر میں اس کو پڑھنا ہے، آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ جو کوئی بندہ رمضان کے دوسرے عشرے میں 12ویں روزے کے دن یعنی 12 رمضان کو 7 بار پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ رب کی ذات ہر شے پہ قادر ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون رمضان کے مہینے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ رہا ہے، جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ رب کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ جو فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ اللہ والو، اگر 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے، آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو آپ نے صرف 7 بار ایک دن میں پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مار رہا ہے۔ اس کو 7 بار پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اللہ والو، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور تربیت سے پڑھنے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کام نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ فوری طور پر آپ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔
جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے۔ رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گی۔ دعا ہے کہ رب میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب پر حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔